بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے نماز کے بہت ہی اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کن وجہوں سے جماعت سے نماز پڑھنا انسان کے لیے ضروری نہیں رہتا، یعنی ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جماعت کی نماز چھوڑ سکتا ہے اور تنہا نماز پڑھنے کی اس کے لیے گنجائش ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ایسی چند وجوہات ہیں، ایسی چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نمازی کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں رہتا، وہ تنہا بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 1، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو، بارش کی وجہ سے مسجد میں جانا دشوار ہو، تو ایسے آدمی کے لیے بغیر جماعت کے نماز پڑھنا درست ہے، صحیح ہے۔ نمبر 2، راستے میں بہت زیادہ گالا ہو، کیچڑ ہو، وہ اگر مسجد میں جائے گا تو اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے یا وہ گر جائے گا، جس کی وجہ سے چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی بغیر جماعت کے نماز پڑھنا درست ہے۔ نمبر 3، رات میں بہت زیادہ آندھی چل رہی ہو جس کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہو، تو پھر تنہا گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، بہت زیادہ اندھیرا ہو، اندھیرے کی وجہ سے مسجد میں جانا دشوار ہو، روشنی کے اسباب نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی تنہا نماز پڑھنا جائز ہے، جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، سردی بہت زیادہ ہو، اگر باہر نکلے گا تو سردی لگنے کا اندیشہ ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی گھر میں تنہا نماز پڑھنا جائز ہے، مسجد میں جماعت میں حاضر ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نمبر 6، کسی بیمار کے پاس ہو اور اس کے علاوہ اس بیمار کی کوئی عیادت کرنے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی تنہا نماز پڑھنا جائز ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 7، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہو، اگر جماعت میں جا کر شریک ہوگا تو کھانے کی طرف ہی میلان رہے گا، کھانے کی طرف ہی ذہن رہے گا، ایسی صورت میں بھی تنہا نماز پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 8، پیشاب پاخانے کی بہت زیادہ حاجت ہو، ضرورت ہو، اگر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پیشاب پاخانے کی طرف ہی ذہن لگا رہے گا، ایسی صورت میں بھی بغیر جماعت کے تنہا نماز پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 9، کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہو، اگر وہ جماعت سے نماز پڑھے گا تو جانے میں اس کو دیر ہو جائے گی، ایسی صورت میں بھی تنہا نماز پڑھنا جائز ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ یہ ایسی صورتیں ہیں اور ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے تنہا نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اور تنہا نماز پڑھنے سے ثواب کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا چاہیے۔ ایسی کون سی ٹوپیاں ہیں جن کو پہن کر نماز ہو جاتی ہے، اور ایسی کون سی ٹوپیاں ہیں جن کو پہن کر نماز نہیں ہوتی یا مکروہ ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ہر ایسی ٹوپی جس کو پہننے میں انسان شرم محسوس نہیں کرتا اور اس کو اوڑھ کر وہ شریف لوگوں کی مجلس میں جا سکتا ہے، محفل میں جا سکتا ہے، اس کو خود بھی شرم نہیں آئے گی اور دوسرا بھی اس کو شرم نہیں دلائے گا، تو ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے وہ ٹوپی کیسی ہی ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی ٹوپی استعمال کرنا کیسا ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ مسجد کی ٹوپیاں اگر صاف ستھری ہیں اور ان میں کوئی گندگی نہیں ہے تو پھر ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر مسجد کی ٹوپیاں بہت زیادہ میلی کچیلی ہیں تو ایسی ٹوپیوں کو اوڑھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، صاف ستھری ٹوپی اوڑھ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی شریعت کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کے قلم سے